ویلکم ایک ناظرین وہی سے آغاز کرتے ہیں جہاں پہ اختتام کیا تھا. اظہر صدیق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. جی اظہر صدیق صاحب ویلکم ٹو دی شو. پہلے آپ کو ہم نے رابطہ کیا تھا لیکن آپ کا فون کا ایشو بن گیا. یہ ذرا بتائیے گا کہ جو یو اے ای کے اندر سے رسپانس آ رہا ہے اور جو کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بہت ہی زیادہ اسرائیل کا انفلوئنس بن گیا ہے, وہاں کی سیکیورٹی اسرائیل نے ٹیک اوور کر لی ہے, وہاں پہ آئرن ڈوم انہوں نے لگا دیا, بیسٹ ڈیفنس سسٹم لگا دیا, وہاں پہ ان کی اپنے سے زیادہ سیکیورٹی کی جا رہی ہے. تو کیا وہاں سے انٹرسٹ کیا ہے؟ اور دوسرا دبئی جس طرح اوپیک کے تنظیم سے باہر نکل آیا اور وہ کیا کرنے جا رہا ہے, کو آپ کے کیا نالج میں ہے؟ بہت شکریہ. دو اسپیکٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ایک تو لازمی, میں آپ کو پتا جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں یہ اسپیکٹ میں لازمی سامنے رکھتا ہوں. دوسرا انٹرنیشنل اسپیکٹ آپ کو سمجھنا ہے کہ اس وقت جو ہے نا, یعنی جو دینی اسپیکٹ ہے وہ تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے یہود و نصارہ کے ساتھ جو کوئی چل رہا ہے اور جو کوئی چلے گا, جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا, یہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ تو آپ سورہ مائدہ پڑھ لیں, میں بار بار دہراتا رہتا ہوں. اور اسی میں دیکھیں اگر آپ اگر حدیث مبارکہ دیکھیں چیزیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک وقت آئے گا کہ جب یہود و نصارہ اور مسلمان اکٹھے ہوں گے. تو یہ اگر چلیں ایران کو ایک طرف رکھ کر دیکھ لیں, دبئی کا رول دیکھ لیں, باقی لوگوں کا دوکھ دیکھ لیں, وہ ہمیں تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ کیا ہے. اس وقت یہ کارپوریٹ ورلڈ کی ایک جنگ چل رہی ہے اور وجہ کیا ہے کہ ڈومینیشن ہونی ہے کہ اس خطے کے اندر امریکہ یا اسرائیل. تو وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ تو ایکچولی دو طرح سے آ رہے ہیں. ایک تو ڈیفینیٹلی ڈومینیٹ کرنے کے لیے کارپوریٹ ورلڈ کو, اور دوسرا ان کو پتا ہے کہ خراسان سے جب غزوہ ہند ہونا ہے تو ان کا توجہ پوری اس طرف اس ایریاز میں اس لیے ہے. اب آپ نے سمجھنا ہے کہ جو ساری جو نشانیاں دی گئی ہیں اس نشانیوں کو سمجھنے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پرابلم یہاں یہ ہو گئی ہے کہ اب مسلم امت دو طرف ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. مسلم امت کو ایک طرف کٹھے ہونا ہے, کچھ شاید ہو نہیں رہا, ان سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ انہوں نے کیسے جانا ہے, کس طرح جانا ہے, کس طرح کٹھا ہونا ہے. یہ ٹائم میں کیسا آ گیا ہے کہ مسلم امت کو ایک طرف کٹھے تو ہونا ہے نا, ایک اسٹریٹجی تو طے کرنی ہے, وہ شاید طے نہیں کر پا رہی. اور کارپوریٹ ورلڈ کے اندر یعنی اب مسئلہ پرابلم کیا ہے کہ دبئی جہاں چلا گیا ہے, دبئی کی اکانومی کو اتنا بڑا دھچکا لگا ہے اس سارے معاملے میں. صرف غالباً اگر دیکھا جائے پٹی سے کوئی 17 کلومیٹر کے قریب ایران ہے. ایران سے اگر واٹر گولوں سے اگر وہ اسی سے پھینکنا شروع کر دے تو دبئی کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو دبئی تو اور دیکھا جائے کہ کتنا فارنر وہاں سے نکل گیا ہے, اس کی اکانومی کہاں آ چکی ہوئی ہے, اس کو اب اندازہ ہے کہ اس نے اگر کھڑا ہونا ہے تو اسے کیا کرنا ہے. اب اس کے لیے اتنے آسان کام نہیں ہے. اب اس نے اپنا مائنڈ لے کے جانا ہے کہ اگر اس نے اب گلوبل ورلڈ میں سامنے رہنا ہے تو اس نے کس کے ساتھ چلنا ہے. وہ یقیناً ان کے ساتھ چلے گا, پھر اپنا امریکہ کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ نا. انڈیا آپ دیکھیں نا, دبئی وہ جگہ ہے کہ جہاں مسلم دنیا سے پہلے مندر وغیرہ ختم ہوئے, سب سے پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ کہاں بنا ہے. تو اس کے انٹرسٹ کیا ہے. پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کا بلیک پیسہ جتنا بھی ہے وہ سارا وہاں پڑا ہے. اور یہ جیسے کرنل اسد صاحب نے بات کہی آپ کے سامنے, وہ چیزیں تو بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے. یعنی ہم آج تک اپنی پرائرٹی طے نہیں کر سکے. نہیں تو اظہر صدیق صاحب وہ پیسہ جو پڑا ہوا ہے, وہ پیسہ جو پڑا ہوا ہے جس کے بارے میں انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں کہ $100 بلین پڑا ہوا ہے, وہ کاش یہ بتاتے کہ جی ہم وہ واپس لا رہے ہیں, اور یہ بھی بتاتے وہ گیا کیسے ہے. یہ انہوں نے نہیں بتایا. چلو اتنا بتا دیا جتنا ہم اخبار والے خبر دیتے ہیں, وہ بھی جرنلسٹ ہیں, انہوں نے خبر دے دی کہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ وہ پیسہ واپس آئے گا, کیا بنے گا؟ اظہر صدیق صاحب اچھا, بڑی زبردست کی ہے ذوالفقار راج صاحب. اگر ماضی میں یاد کریں سوئٹزرلینڈ کے سوئس بینک میں یہ میاں برادرز کے حوالے سے آپ ہر ایک کو پتا ہے, میں تو نہیں کہتا تھا, یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور یہ باقی سب نے بتایا. وہ کیا بنا اس کا؟ پھر ہم نے دیکھا پاناما لیکس آیا, پھر ہم نے دیکھا وہ بہاما لیکس آیا, پھر دبئی کی پراپرٹیز کی ڈیٹیلیں, اور وہ اس وقت جسٹس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے جب آیا بڑا شوٹ بنا. لیکن اصل میں اس کی تحقیق آج بھی دیکھے تو آج کو ڈاؤٹ نہیں ہے. اتنا کیا پیسہ رک گیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں, 3.5-4 سال میں اتنی پلائٹ ہوئی ہے, کوئی 3.5-4 سال میں بڑا کرپشن کا کیس دکھا دے, وہ اپنا اس سے توشہ خانہ سے شروع ہو کے توشہ خانہ پہ ختم ہوتا ہے. یعنی ان دونوں میں جتنی پلائٹ پیسے کی ہوئی ہے, جتنا ایڈورٹیزمنٹ کے شعبے میں پیسہ گیا باہر,
باقی اگر دیکھا جائے کہ جتنا ریئل اسٹیٹ کے کانٹیکس کے حوالے سے کیا پتہ نہیں ہے یعنی یہاں کون ہے جو اس سارے کاموں کو یعنی اب کیا کوئی بتا سکا کیا کوئی پیسہ واپس ابھی کیا ہو رہا ہے ابھی تو آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ بات خربوں تک چلی گئی ہے جا کر دیکھے تو صحیح نا کہ پاکستان غالباً 5واں بڑا انویسٹر ہے اور اگر آپ برطانیہ میں جا کر دیکھیں اظہر صدیق صاحب ابھی ہم نے بات کرنی ہے آپ کا تو بڑا چونکہ تعلق بھی ہے اور آپ ان کے لائر بھی رہے ہیں ملک صاحب کے بھی ریڈ وارنٹ جاری ہوئے ہیں اس پہ بھی بات کرنی ہے لیکن آپ کے دوست آصف باجوہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں باجوہ صاحب کرپشن کی انتہا ہو چکی ہے اظہر صدیق صاحب کہہ رہے ہیں اور صرف وہی نہیں کہہ رہے اور بھی کافی لوگ کہہ رہے ہیں میں بالکل اظہر صاحب سے بہت کچھ سیکھتے ہیں بڑے ہمارے سینئر ہیں بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں ان کو میں یہ گزارش یہ کروں گا کہ تقریباً اپروکسیمیٹلی 4 سال پی ٹی اے کی گورنمنٹ رہی اور یہ بڑے قریبی رہے بڑا ڈیفینڈ بھی کرتے رہے اس سے پہلے بھی بعد میں بھی اس وقت بھی تو میں بڑے ادب سے رسپیکٹ فلی عرض کروں گا کہ کیا کوئی ایفرٹس کی کوئی قانون سازی کی پی ٹی اے کے دور حکومت میں انہوں نے کہ جو بیرون ملک پیسہ ہے اس کو ہم پاکستان سے واپس لائیں گے یا پاکستان میں انہوں نے کوئی ایسی قانون سازی کی کہ جو لوگ پاکستان سے منی لانڈرنگ کرتے ہیں یا کسی بھی اور طریقے سے وہاں پہ ایسٹ پرچیز کرتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا تو یہ صرف ٹاک شوز میں بیٹھ کے ہم الزام تراشی تو کرتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اگر باجوہ صاحب جو موجودہ انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ $100 بلین چلا گیا دبئی آپ اس کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو گورنمنٹ فوری واپس لائے جن کا بھی کیا دیکھیں اس کے لیے میں ایبسولوٹلی بینگ اسٹوڈنٹ آف لا یہ کہوں گا کہ قانون کے مطابق آئین کے مطابق جو چیز غیر قانونی طور پہ غیر آئینی طور پہ پاکستان سے انہوں نے ٹرانسفر کیا ہے چاہے اس میں کوئی بھی ہو اس کو واپس لانا چاہیے اور جنہوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے لانڈرنگ کا یا جو بھی اسٹیٹ کا لا ہے اس کے مطابق کارروائی کی جانی چاہیے کیوں نہیں کی جانی چاہیے چاہے اس میں کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی لیڈر ہو کوئی بھی ورکر ہو کوئی بھی ایم این اے ہو کوئی ایم پی ہے کوئی سینیٹر ہو اس کے اوپر تو کام کیا جانا چاہیے اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ ہی کیا رہ گیا ہے کہ ہم پاکستان کو بچا سکیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن ہر شخص کو اپنی ذمہ داری تو پوری کرنا ہوگی بالکل صحیح ایلیگیشن لگانے سے ایلیگیشن لگانے سے بات نہیں بنتی اکبر دادا صاحب ملک ریاض صاحب اور علی ریاض صاحب کے ریڈ وارنٹ جاری ہوئے ہیں چیئرمین نیب کی درخواست کے اوپر ہوئے ہیں اور اب ان کو گرفتار کر کے پاکستان لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو کیا 900 ارب کی کرپشن کا الزام ہے تو کیا صرف ملک صاحب ہی پیسے لے کے گئے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ لے کے گئے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ دیکھیے جی یہ کرپشن کی کہانیاں ہم ہر دور میں سنتے ہیں چاہے وہ نواز شریف صاحب کا سیف الرحمان صاحب کا دور تھا یا مشرف کا دور تھا اس کے بعد جتنی بھی ادوار آئے ہیں اور سب سے زیادہ شور جو بنایا تھا وہ پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے کہ پتہ نہیں کتنے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہانیاں آپ سنتے ہیں لیکن کرپشن ہوتی نہیں یہ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپشن ہوتی ہیں لیکن دعوے ہر ایک نے کی ہیں کہ میں باہر سے جو پیسہ پڑا ہے وہ لاؤں گا اتنے 100 ارب اس کی منہ پہ ماروں گا اتنے ارب اس کی منہ پہ ماروں گا لیکن ابھی تک کسی نے ایک دیلا جو ہے وہ باہر سے لایا نہیں ہے نہ اس ملک میں ریکور کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس احتساب کا کوئی ادارہ ہے ہی نہیں جس کو ہم احتساب کے ادارے کہتے ہیں یہ انتقام کے ادارے ہیں اس کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان کو اپنی ذاتی بغض اور عناد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اگر ہم نے حقیقت میں اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے تو ہم نے ایک ایسا ادارہ بنانا پڑے گا جو وہ جج جرنیل جرنلسٹ بیوروکریٹ سیاستدان ہر ایک کا احتساب کرے اگر وہ ادارہ کسی پہ ہاتھ ڈالے تو کسی کو یہ شک نہیں ہو کہ یہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے کیونکہ انتقام اور احتساب میں معمولی سا فرق ہے اور اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے کوئی کرپشن نہیں کیا ہے تو سیاسی انجینئرنگ کے لیے جیسے ماضی میں نیب کا استعمال ہوا ہے یا آج کل نیب کا ایف آئی اے کا استعمال ہو رہا ہے کہ اس طرح اس ادارے کا استعمال نہیں ہو اگر ہم نے اس طرح ادارہ بنایا کسی نے بھی بنایا تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی
یہ لوگ کرپشن کے خلاف ہے اور اب اس ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا. ایک ملک سے جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ واپس آ جائے گا. لیکن موجودہ جو ہمارے احتساب کے ادارے ہیں اس میں مجھے کوئی خوش گمانی نہیں ہے کہ یہ کسی کو پکڑ سکتے ہیں اور یا کسی سے ریکوری کر سکتے ہیں. اور ماضی اس کا گواہ ہے کہ کتنا شور ڈالا ہے ہر دور میں کہ کرپشن ہوا ہے, پتہ نہیں کتنے پیسے ادھر گئے ہیں ادھر گئے ہیں, ادھر کے بینکوں میں ہیں ادھر کے بینکوں میں ہیں. ہم اقتدار میں آ جائیں گے, ہم ان کے ناک سے نکال دیں گے, منہ سے نکال دیں گے. کسی نے ابھی تک نکالا؟ اپنا سیاسی انتقام کیا جب اس نے پارٹی چینج کیا؟ یا جو ناپسندیدہ ٹولہ ہے ان نہ سے کسی نے سڑکوں پر گھسیٹا, نہ کسی نے پیسے نکالے؟ بالکل بھی نہیں, کیونکہ ہمارے پاس احتساب کا ادارہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. کرنل اسد صاحب, کیا یہ ابھی تو ملک ریاض صاحب پہ بھی آپ رسپانس کریے گا, 900 ارب روپے کی کرپشن ہے, گرفتاری کی تیاریاں ہیں, واپسی, ریڈ وارنٹ, یہ وہ, لیکن کیا آپ سمجھتے نہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے, ہم نے انڈیا سے جنگ بھی جیت لی, ہم دنیا کے بہت بڑے ترم خان بھی بن گئے, اللہ نے ہمیں بہت عزت بھی دے دی, سبز پاسپورٹ کو پوری دنیا میں سلوٹ مارے جا رہے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے. کیا یہ وقت آ نہیں گیا کہ ہم اپنے گھر کے اندر جو معاشی دہشت گرد ہیں ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالیں اور ان سے پیسے لے کے خزانے میں ڈالیں, جنہوں نے اس ملک کو مال غنیمت کی طرح لوٹا ہے؟ یہ خربوں اربوں روپے ہر سال لوٹ کیے جاتے ہیں. اشرافیہ UNDP کہتی ہے کہ $17 بلین کھا جاتی ہے, IMF کہہ رہی ہے 100 ارب روپیہ کرپشن ہو گئی. یہ سب کیا ہے؟ ذوالفقار راز صاحب, ایک تو میں آپ کو کریڈٹ یہ دوں گا کہ جب آپ نے پروگرام کی اوپننگ کی تو ایسا لگتا تھا کہ بس یہاں سارے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, اینڈ واٹ اے ونڈرفل سینیریو, اور اس کو جو ٹوسٹ آپ نے ایسا دیا کہ آپ ہم سب کو دوسری طرف لے گئے. میں جلدی میں آپ سے یہ بھی انٹروڈکشن تھوڑا سا کرا دوں کہ میں نے نا کچھ عرصہ ہوا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ہے پاکستان مسلم لیگ, خان عبد القیوم خان, اس کو میں نے جوائن کیا, سیکریٹری انفارمیشن ان کا. اچھا, زبردست. اچھا, اب جب میں آپ کی بات کر رہا ہوں تو نیچرلی میں اپنی پارٹی کا موقف بھی آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. ان اے وے اگر دیکھا جائے پچھلے 4 سالوں کے اندر تو دیر از نو ڈفرنس بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ, یہ دونوں ایک ہی پارٹی ہیں, ان کے اندر کسی طرح کا کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اور اگر یہ ایک دوسرے کو کھینچنے کی یا گھسیٹنے کی بات کرتے تھے نا, اٹ واز بیسیکلی فار دی پبلک اسٹنٹ کی تو آپ بات کر سکتے ہیں, انٹرنلی یہ سارے کے سارے ایک تھے. میں ٹو سم ایکسٹینٹ اخوزادہ صاحب کو اس لیے ایگری کروں گا کہ بالکل جتنے بھی احتساب کے ادارے بنے اس سے پہلے کی میں بات کروں گا, وہ وہی ادارے ہوتے تھے کہ جی جب جو پارٹی پاور میں آتی تھی دوسرے کو رگڑنا شروع کر دیتی تھی. بٹ اگین آپ اٹھ سے کہ انٹرنلی یہ سارے کے سارے ایک ہی تھے. اور آج یہ دیکھ لیں کہ جو گورننس, جو ورسٹ گورننس آپ اٹھ سے جو چل رہی ہے پورے ملک کے اندر, آپ KP سے شروع کریں, آپ پنجاب کو لے لیجئے, سندھ کو لے لیں, یعنی کراچی کے جو یونیورسٹی روڈ ہے چٹان صاحب, وہ 5 سالوں سے یونیورسٹی روڈ بن نہ سکی اور ابھی تک مطلب واویلا مچا ہوا پوری کراچی کے اندر, پوری کراچی کو ادھیڑ دیا ہوا ہے. نو آئی ڈونٹ نو وائی. اچھا, اس سے ہٹ کے بلوچستان کی طرف آپ چلے جائیں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ بالکل, کیونکہ اب ان کا کہنا جی یہ احتساب کے کسی ادارے پہ بلیو ہی نہیں کرتے. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اگر یہ جو اس وقت نیب کا ادارہ ہے اور اس کے جو چیئرمین ہیں ان کو تو پھر نہ نون لیگ ایکسیپٹ کرتی ہے نہ پھر پیپلز پارٹی ایکسیپٹ کرتی ہے, جس سے جی کہ نہیں کوئی اور ایسا ادارہ آنا چاہیے جو کہ شاید پھر پاکستان سے تو ممکن ہے کوئی نہیں. ہم میرا خیال ہے کوئی ادارہ چائنا سے لے کر آ جائیں, آئی تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو بی ریئلی سوٹیبل فار پاکستان. اور یہ ایک اور چیز بھی میں آپ کے نوٹس میں لے کر آنا چاہتا ہوں, مجھے موقع ملا ہے, اور اظہر صدیق صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا اس کو دیکھیں ذرا, یہ IPPs کی ہم لوگ بات کیوں نہیں کرتے؟ 2100 ارب روپیہ پاکستان کے لوگوں کی جیبوں سے نکالا جا رہا ہے. کوئی ہے اس کا ریسپانسبل؟ کتنی فیملیز ہیں؟ 69% تو وہ ہیں جو کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے تعلق رکھتی ہیں. تو کیا ان دونوں پارٹیز کو کبھی دھیان آیا کہ یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ختم کر سکتے؟ اگر یہ راتوں رات قوانین لے کر آ سکتے ہیں, جو ایکچولی آپ کا کانسٹیٹیوشن تھا 73 والا, وہ تو کسی شیپ کے اندر رہ نہیں گیا, لیکن ان سے یہ کام نہیں ہو سکتا کہ, اور پھر بجلی کے بلوں کو دیکھیں, پوری دنیا میں کمپیریزن کر کے دیکھ لیں, کیا اتنے ٹیکسز کا کوئی وجود ہے جو کہ پاکستان کے اندر بجلی کے بلوں کے اندر یہ لوگ لیتے ہیں؟
کیا ان کو کبھی خیال آیا کہ نہیں ساری چیز کو ان کو مینج کرنا چاہیے؟ they don't want to do it. Why? Because they are incapable. ان کے اندر کسی طرح کی کوئی مینجمنٹ کرنے کی کوئی صلاحیت ہے ہی کوئی نہیں. یہ کچھ چیز نہیں کر سکتے. یہ قرضے لیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا قرضے کدھر چلے گئے. آپ یہ سوچیں. اور آئی ایم ایف کا دیکھیں کتنا گھنونا کردار ہے اس سے کہ یہ قرضہ دیتا ہے اور کہتا ہے جی عوام کے اوپر آپ ٹیکسوں کا بوجھ لا دو. They have never questioned کہ جی آپ اپنے جتنے بھی پریزیڈنسی کا خرچہ ہے, آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ ہے, آپ کے ایم پی ایم این ایس کا خرچہ ہے, کیا ان کو کبھی سوچا انہوں نے ان خرچوں کو کم کرو؟ 40 گاڑیوں کو احتراج چلتا ہے پرائم منسٹر کے ساتھ, پریزیڈنٹ کے ساتھ. These are very very serious things. میں سمجھتا ہوں ذوالفقار اس کے اوپر بڑی لمبی ڈیبیٹ ہونے کی ضرورت ہے. لیکن سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے نا وہ آپ یہ بجلی کے بلوں کو, یہ آئی پی پیز کو کسی صورت کے اندر بھی ان کو سلیش آؤٹ کرنا پڑے گا. مطلب یہی ابھی آصف باجوہ صاحب سے بھی پوچھ لیں, انہوں نے کہا جی ہم نے 11,000 بجلی مطلب انٹروڈیوس کر دی, مطلب انڈکٹ کر دی پاکستان کے سسٹم کے اندر. وہ تو آلریڈی آپ کی سسٹم بنانے کی, اتنی بجلی بنانے کی صلاحیت تھی, آپ کی ٹرانسمیشن ہی ایک لحاظ سے نہیں تھی. بالکل تو ٹھیک یہ ہے, تو بڑے سیریس ایشو ہیں. بالکل اسی ٹھیک. طرح دیکھیں سوئی گیس والے, سوئی گیس سدرن اور ناردرن کو لے لیں, ان کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ 6 ملین سے اوپر ہیں. یعنی آپ امیجن کریں ان کے باسز بٹھائے ہوئے 60 لاکھ تنخواہیں پاکستان پریویلیج علیحدہ, اور انہوں نے سارے کا سارا لوڈ بالکل ٹھیک ہے. آپ کے اوپر لاد کان دیا, صاحب عوام کے بالکل, اوپر لاد دیا. کان صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اب شاید ضرورت اس بات کی آ گئی ہے کہ کرپشن کی سزا موت کا جو سلوگن ہے وہ لے کے اگر چلیں گے اور گورنر صاحب کی بہتر نہیں ہوگی تو یہ ساری جنگیں جیتنا, یہ ساری بلے بلے یہ ہوا میں رہے گی. اور جب تک پاکستان کی عوام کو روٹی نہیں ملتی, جب تک ان کا پٹرول کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, جب تک بیچارے غریب لوگ اسی طرح بلکتے رہیں گے تو یہ ساری کامیابیاں ہوا میں رہیں گی. اظہر صدیق صاحب, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. اظہر صدیق صاحب. جی میں دیکھیں 2-3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بڑا ضروری رکھ رہی ہیں. آصف باجوہ صاحب نے بھائیوں کی طرح سے ہے, جب عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا تھا تو 5 بڑے کام نے کہا تھا کریں گے. ادارہ تو تباہ و برباد انہوں نے کیا, 1100 ارب کے کیس ختم کر دی انہوں نے, ہم نے نہیں کیے. عمران خان صاحب نے تو نیب میں جو ترامیم تھی وہ چیلنج کی ہے ریکارڈ. اور آج کل نیب پتہ کیا کر رہی ہے؟ آج کل نیب وہ اپنا چوہے پکڑ رہی ہے. میں مذاق نہیں کہہ رہا, حقیقتاً وہ یہ ڈھونڈتے پھر رہی ہے کہ شاید کرپشن کچھ ایسے لوگوں نے کر چھوڑی ہے, یعنی ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں کرنے کے لیے. اور ابھی تک آج بڑا زبردست بات آیا, وہ میں 2 چیزیں بتاتا چلوں. 900 ارب روپیہ نے کرپشن کیا. میں حیران ہوتا ہوں, 900 ارب روپیہ یار, آپ کے بلوچستان کا بجٹ کو 600 ارب کے قریب ہے, یعنی ایک پراپرٹی والا اپنا کام کرنے والا 900 ارب روپیہ. یار خدا شرم سے ڈوب مرنا چاہیے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ ہوا میں بیٹھے باتیں کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں, قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ نے اپنے ہاؤسنگ سیکٹر کا ملک ریاض کو یہاں سے باہر نکال کے لکھا کیا ہے بھئی اس نے کیا کو ٹھیکے لیے آپ کے, کیا اس نے میٹرو بنائی, اس نے کیا اس نے آئی پی پیز لگائے, ذرا بتائیں تو صحیح نا, تو کیا کرپشن کیا اس نے؟ میں تو باریکی سے کی سمجھتا ہوں. اور جہاں تک انٹرپول والا سوال ہے نا, اگر آپ انٹرپول میں جو نام ڈالا ہے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے انٹرپول میں کس بنیاد پہ نام ڈالا ہے, اور وہ دیر لگنی ہے. میں بڑے لوگوں کے نام پہلے سسپینڈ کرایا ہے, لیون میں نے لکھنا ہے اور بات ختم ہو جانی ہے. اچھا, لیکن یہ جو بیٹھ کے آپ ڈرامہ کر رہے ہیں نا, مجھے یہ بتائیں نا ذرا, یا یہ بتائیں کہ 3.5 یعنی آپ کو یا بھول گیا یار ذوالفقار راج صاحب 11 ارب کا گلف اسٹریم یاد ہے آپ کو؟ اگر یاد ہے وہ بھول گئے ہم سارا. یہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں پی ڈی ایل دیکھیں, بیوقوف بنا رہے ہیں, پوری دنیا میں قیمت بڑھ رہی ہے. آپ نے دیکھ لیا ہے 100 کتنے روپے اور کتنے ارب روپے لے جا چکے ہیں پی ڈی ایل کے نام. اظہر صدیق صاحب ٹائم بالکل ہی کم رہ گیا ہے, اور میجر تصور صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ملک کے اندر ریئل احتساب کی آپ کے خیال میں ضرورت نہیں؟ بالکل سر, ریئل احتساب کی بہت سخت ضرورت ہے. ابھی جیسے آئی پی پیز کی بات کر رہے تھے کرنل صاحب بھی اور دوسرے لوگ بھی, 20 آئی پی پیز تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر انہوں نے سائن کیے ہیں ایگریمنٹ سملر لائن پہ جس طرح سے پہلے ہوئے تھے. لیکن عمران خان نے تقریباً 40 آئی پی پیز کمپنیوں کے شرائط کو تھوڑا سا مولڈ کیا, اور ان کے جو 148 روپیز ڈالر کی جو پرائز کے لحاظ سے, ویلیو کے لحاظ سے ان کو کیپ کیا. اگر وہ 148 پہ کیپ نہ کرتا تو آج ہمیں موجودہ ڈالر کی پرائز پہ کیپیسٹی چارجز ان کو بھی دینے پڑتے.
इन IPPs के साथ मैंने जो प्रैक्टिकल देखा है, आप चले जाएं समुद्री रोड के ऊपर फैसलाबाद, वो बाहर खड़े हुए हैं, एक यूनिट प्रोड्यूस नहीं करे जो पाकिस्तान के साथ इन लोगों ने जुल्म किया है, सियासी लोगों ने, ब्यूरोक्रेट ने या किसी और ने, एक यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहे और वो कैपेसिटी चार्जेस लगातार चार्ज कर रहे हैं। इसी तरह सियालकोट में जो ग्रेड स्टेशन के बाहर मशीनरी पड़ी हुई है और वो कैपेसिटी चार्जेस ले रहे हैं। तो इसके बराबर कोई बाजवा आदमी आए वो इसके ऊपर देखें। बाजवा साहब, मौजूदा गवर्नेंस पे, गवर्नमेंट के मामलात पे बहुत सारे सवालिया निशान हैं। IPPs का इशू है, वहाँ बेचारे बिलक रहे हैं, गुर्बत इंतहा को पहुँच गई है। पेट्रोल जुमा आ रहा है, जुमा को फिर लोग डर रहे हैं कि हर जुमा ही लोगों पे इतना भारी होता है, अब दोबारा फिर पेट्रोल महंगा होगा। तो आपके ख्याल में अवाम किस तरह बेचारे सर्वाइव करेंगे? बाजवा साहब की कह रहे हैं। लेकिन सर ये इसमें कोई शक नहीं कि अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। और इससे पहले भी जब ये देखें पूरी दुनिया में ये स्टैंडर्ड्स हैं कि जब भी किसी मुल्क की या दो ममालिक की जंग छिड़ती है ना जुल्फकार रहे साहब, तो सबसे पहले पेट्रोल, फिर गोल्ड और फिर आयरन, इन चीजों की महंगाई हर जगह पे होती है। और आपके सामने है कि पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, पाकिस्तान की इकॉनमी का, इस जंग की वजह से, जो किसी के बस में नहीं है, जो किसी के इख्तियार में नहीं है। आप समझ सकते हैं मुझसे बेहतर, आप बड़ी बारीक बनी से जायजा लेते हैं। क्या इस वक्त गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है कि 100 रुपये या 180 रुपये या 200 रुपये तक पेट्रोल की कीमत बढ़ाए? लेकिन इनको बढ़ानी पड़ी। उसके अगेंस्ट इन्होंने अपने फंड्स जो थे उनमें कटौती करके बहुत ज्यादा अफोर्ड किया गवर्नमेंट ने। और जो जिस कदर महंगा तेल आया उस कदर जी। तसव्वुर साहब फाइनली आसिफ साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि नेपाल के अंदर डॉलर की जो प्राइस है वो मुझे काइंडली बता दे कितनी है, डॉलर प्राइस कितनी है, कितने के नेपाली रुपीस को बनता है। और पेट्रोल के प्राइस उधर 199.5। वो तो बहुत सारे ममालिक से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ज्यादा बुरा हाल है, बांग्लादेश में कम है, इंडिया में कम है, अफगानिस्तान में कम है, नेपाल में कम है। मैंने कल ही देखी है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल है। और फिर इसको पर कैपिटा भी देखें तो वो भी एक अजीबोगरीब कहानी है कि लोगों की आमदन कितनी है और पेट्रोल की प्राइसेस कितनी है। खैर ये एक लंबी कहानी है। तमाम मेहमानों से का बहुत शुक्रिया जी। यहाँ इख्तिताम करते हैं और कल इंशाल्लाह नए प्रोग्राम और नए मौज़ूआत के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया।